حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سے صالحین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. ہاں، اللہ کا تعلق انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. چہرے بتاتے ہیں کہ کون سا چہرہ خدا فراموش کا چہرہ ہے اور کون سا چہرہ خدا شناس کا چہرہ ہے. ایک خدا شناسی ہے، اس کا اثر بھی چہرے پر آتا ہے، اور ایک اللہ کا تعلق ہے، وہ بھی چہروں سے نظر آتا ہے. لکس چینج ہو جاتی ہیں لوگوں کی خدا شناسی کی وجہ سے، اور اللہ کے تعلق کی وجہ سے ایک انسان کے چہرے کے ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چہرہ دل کا آئینہ ہے، جو دل کا حال ہوتا ہے وہی چہرے کا حال ہوتا ہے. چہرے پر وہ حالات نظر آتے ہیں. ابن جریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت اور الفت رکھیں. صحابہ کرام کے فہم پر بہت رشک آتا ہے. رسول اللہ نے تذکرہ کیا کہ انبیاء اور شہداء بعض لوگوں پر رشک کریں گے، اور صحابہ کرام یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے وہ کون ہے تاکہ ہم ان سے محبت کریں. کوشچن کا اینگل کتنا خوبصورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، مالی فائدے کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری اور نسب کی بنا پر نہیں، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے. یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. سب کو ڈر خوف ہوگا لیکن یہ بالکل بے خوف اور نڈر ہوں گے. جب لوگ غمزدہ ہوں گے یہ بے غم ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، یقیناً اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. مسند احمد کی ایک طویل حدیث میں ہے، یہ بات بہت توجہ طلب ہے، کہ دور دراز کے رہنے والے خاندانوں اور برادریوں سے الگ شدہ لوگ، یعنی اپنے اپنے کنبے، اپنے اپنی فیملی سے الگ ہو گئے، جن میں کوئی رشتہ، کوئی کنبہ قوم برادری نہیں ہے، وہ محض توحید اور سنت کی وجہ سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک ہو گئے ہوں گے، اور آپس میں میل ملاپ، محبت، مودت، دوستی اور بھائی چارہ رکھتے ہوں گے. دین میں سب ایک ہوں گے. ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نورانی ممبر بچھا دے گا جن پر وہ عزت سے تشریف رکھیں گے. لوگ پریشان ہوں گے لیکن یہ لوگ اطمینان میں ہوں گے. یہی ہے وہ اللہ کے اولیاء جن پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. بات ہے اللہ کے دوستوں کے بارے میں، لیکن نہ ڈر نہ خوف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے لیے ڈرنے کا مقام کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے دوستوں کو خوف لاحق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. خوف اللہ کے دوستوں کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایک دل کے اندر دو ڈر نہیں رہ سکتے. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اللہ سے بھی ڈرتا ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتا ہو. ان کے لیے خاص بات ہے، اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے. دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے اللہ کے وعدے ہیں، ان کے لیے اللہ کی حمایت ہے. اس لیے ان کو خوف کیسے لاحق ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں. وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے. میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے. میں ہی اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے.
مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت اور کوئی سکون اور کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اونٹوں میں موجود تھے۔ اسی دوران ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب حضرت سعد نے اسے دیکھا تو فرمایا میں سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بیٹا آیا ہے، بیٹے کے لیے کہا ہے۔ تو جب وہ اترا تو حضرت سعد کہنے لگے کیا آپ اونٹ اور بکریوں میں رہنے لگے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ملک کی خاطر جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضرت سعد نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا خاموش ہو جا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے جو پرہیزگار اور غنی ہے اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے، یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو۔ روایت ہے صحیح مسلم کی، حدیث کا نمبر ہے 7432۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کا دوست تقوی والا ہوتا ہے، اللہ کا دوست ایسا ہوتا ہے جو غنی ہوتا ہے اور لوگوں سے چھپ کر رہتا ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون